کہ اس کانسٹیبل کو نہ صرف نوکری سے برطرف کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سارا انلیگل ایکٹ تھا۔ اس ٹک ٹاکر کو کوئی سیکیورٹی پولیس کی طرف سے نہ آتھرائزڈ ہے نہ اس طرح کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہم نے اس کی انکوائری شروع کر دی۔ بندہ ہمارے پاس ہے، اس وقت پولیس والا ہے، یہاں پہ نوکری کرتا ہے لاہور میں، نے وردی کا تقدس کو پامال کیا، پورے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے، ہم جواب دیتے پھر رہے ہیں اس پہ، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ذاتی ملازم کی طرح پوز کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے یونیفارم کا بالکل تقدس کو ذہن میں نہیں رکھا اور پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ نے بدنام کیا۔ اس کے اوپر ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی بنتا ہے اور لیگل ایکشن بھی بنتا ہے، اور دونوں چیزیں اس وقت پیرلل ہم نے شروع کر دی۔ کاشف ضمیر جو ہے تھوڑی سی مصیبت میں وہ خود بھی آئے گا، لیکن اپنا دکھاوا دکھانے کے لیے وہ اس کانسٹیبل کا سر لے کے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، آج کل آپ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکرز کی غیر سنجیدہ حرکتوں کو تو بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے، اور یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں ہماری موجودہ جو جنریشن ہے اس کے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، تاہم کچھ ایسی حرکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی غیر سنجیدگی ان کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن رہی ہے۔ حال ہی میں رجب بٹ کا بڑا معاملہ مشہور ہوا، رجب بٹ سے پہلے دیگر ٹک ٹاکرز کے بھی معاملات سامنے آتے رہے۔ ایسے میں ہی ایک بڑا شور برپا ہوا، ایک ویڈیو آتی ہے کہ جس میں لاہور پولیس کا ایک شیر جوان ٹرے اٹھائے ہوئے نوٹوں کی کھڑا ہے اور ایک کاشف ضمیر نامی ٹک ٹاکر وہاں سے پیسے اٹھاتا ہے اور ایک شادی پر لٹا رہا ہے۔ شادی پر پیسے لٹانا تو اب ایک بڑی عام سی بات ہے اور ٹک ٹاکرز اس کی بہت زیادہ تشہیر بھی کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف شادیوں پہ ٹک ٹاکرز کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور کس طرح بے دریغ پیسہ پھینک کر اپنی ویڈیوز کو وائرل بھی کر رہے ہیں۔ ابھی اس کانسٹیبل کا کیا کردار ہے کہ جو سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور میں ابتدا میں یہ چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کانسٹیبل کو نہ صرف نوکری سے برطرف کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، اور اس چیز کی بھی قوی امید ہے کہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سارا انلیگل ایکٹ تھا۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن کیا کہتے ہیں، لاہور پولیس کے سربراہ بھی ہیں، آئیے پہلے میں آپ کو ان کی چند ایک باتیں سناتا ہوں، پہلے وہ سنیے، اس کے بعد ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ اس ٹک ٹاکر کو کوئی سیکیورٹی پولیس کی طرف سے نہ آتھرائزڈ ہے نہ اس طرح کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہم نے اس کی انکوائری شروع کر دی۔ اس میں کچھ 4 پاسبلٹیز ہمارے سامنے آئیں، یا تو کوئی پرائیویٹ پرسن ہے جو وردی پہن کے اس کا مس یوز کر رہا ہے، یا کوئی ڈسمسڈ ایسا پولیس والا ہے جو ڈسمس ہو چکا ہے، نوکری سے چلا گیا، وردی ہے اور یہ اس کے ساتھ موو کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ کسی ایسے بندے کو جس کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، اس بندے نے اپنی کوئی سیکیورٹی یا اس میں سے کوئی گن مین اس کو دے دیا ان آتھرائزڈ، جس کا یہ اہل نہیں ہے، اور وہ کسی بھی وجہ سے رشتہ داری سے، دوستی سے یا کسی تعلق سے ہو سکتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے اندر کوئی شخص، کوئی پولیس والا ذاتی کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ دوستی یاری میں یا چند پیسوں کے لیے اس کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ اس طرح کی جگہوں پہ موو کر رہا ہے۔ چوتھی یہ پاسبلٹی تھی۔ چاروں پہ کام کیا، اس کو چیک کیا، بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا، بندہ ہمارے پاس ہے، اس وقت پولیس والا ہے، یہاں پہ نوکری کرتا ہے لاہور میں، پرسنل کیپیسٹی میں اس کے ساتھ جا کے یہ اس سے پہلے بھی موو کرتا رہا ہے، 2-4 اور ویڈیوز بھی ایسی سامنے آئیں۔ اب یہ جو شخص اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس سارے پروسیس کے اندر ان آتھرائزڈ ایک آدمی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو گورنمنٹ نے یا سرکار نے آپ کو بالکل نہ حکم دیا، نہ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اٹ، وہ ایک غلطی۔ اس کے بعد وہ آپ نے وردی کا تقدس کو پامال کیا، پورے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے، ہم جواب دیتے پھر رہے ہیں اس پہ کہ نہیں، ہم نے کوئی گن مین کسی کو نہیں دیا، نہ ہم اس طرح کے کیسز میں کسی کو کوئی گن مین دیتے ہیں۔ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے یہ، اس طرح پولیس کی سیکیورٹی اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے دی جائے، تو وہ بھی غلطی ہے۔ تیسرا، آپ نے وردی کی سینکٹیٹی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ذاتی ملازم کی طرح پوز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے یونیفارم کا بالکل تقدس کو ذہن میں نہیں رکھا اور پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ نے بدنام کیا، یہ بھی غلطی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی بنتا ہے اور لیگل ایکشن بھی بنتا ہے، اور دونوں چیزیں اس وقت پیرلل ہم نے شروع کر دی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ڈی آئی جی آپریشن کی باتیں سنی ہیں کہ انہوں نے ایک واضح پیغام دیا اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ وہ جو ایک شیر جوان ہے وہ لاہور پولیس کا ہی ہے۔ آپ نے اکثر کاشف ضمیر کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہ جو کانسٹیبل ہے یہ اس کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے
अपना एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उसको लेकर चलता रहा है। और ये उस कांस्टेबल का बिल्कुल एक प्राइवेट एक्ट था, इसमें कोई महकमा इन्वॉल्व नहीं था, ना ही महकमाना तौर पर कोई काशिफ ज़मीर को ये सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया था। वो ये उसका दोस्त था, उस दोस्ती के अलावा उससे पैसे लेता था और उसके साथ बतौर गनमैन चलता था। आपको अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि इसी कांस्टेबल के कंधे पे आपको एक फूल भी नज़र आएगा। उसका मतलब है कि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, जबकि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो एक कांस्टेबल है। एक तो ये एक गैर कानूनी एक्ट है, दूसरा बग़ैर महकमाना परमिशन के वो किस कैपेसिटी में काशिफ ज़मीर के साथ जाता रहा। इन तमाम पहलुओं में जो इन्वेस्टिगेशन अब तक की गई है उसमें वो कांस्टेबल कसूरवार पाया गया और इसी बिना पर इसको नौकरी से बरतरफ किया जा रहा है। जहाँ तक रहा टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का तल्लक, तो मैं आपको एक ज़ाती वाक़या इस हवाले से सुनाता हूँ कि आपके बहुत सारे लोगों की आंखें भी इस हवाले से खुलेंगी कि ये माजरा आखिर है क्या, काशिफ ज़मीर असल में है क्या। इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम तो हो चुके हुए हैं, हम उसकी ज़ातियात पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा एक वाक़या हुआ कि एक सोशल मीडिया पे काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू चलता है, तो उसने जो घड़ी पहनी हुई थी, तो एंकर उससे सवाल करता है कि इस घड़ी की मालियत क्या है, तो उसकी मालियत को करोड़ों रुपया बताया जाता है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर देख कर लोग खासे अट्रैक्ट होते थे, लेकिन जब काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ एक तुर्क अदाकार के साथ फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद इसको CIA इकबाल टाउन गिरफ़्तार भी करती है, तो मुझे वहाँ पर एक प्रोग्राम करने का मौका मिला। तो DSP उस वक़्त CIA इकबाल टाउन के जो थे वो मियाँ शफ़क़त थे, तो मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो टेबल जो था वो पूरा ही काशिफ ज़मीर की ये चेन्स उसकी घड़ियों से सजा पड़ा था। तो वहाँ मुझे वो घड़ी भी नज़र आई कि जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती थी और उसको बार बार दिखाया जाता था सोशल मीडिया पे कि इसमें डायमंड भी लगे हुए हैं और ये बड़ी कीमती है। और जब उस घड़ी की असल मालियत पता की गई तो वो घड़ी सिर्फ 9,000 रुपये मालियत की थी। और इस बात का इंकशाफ काशिफ ज़मीर ने पुलिस की कस्टडी में किया था कि ये घड़ी मैंने 9,000 रुपये में ली है। वो जितनी चेनें वहाँ पे पड़ी हुई थी वो भारी भरकम बहुत हैवी थी, और अगर मेरे कुछ व्यूअर्स को याद हो तो जो मैंने वो प्रोग्राम किया था उसमें वो मैंने चेनें उठा के दिखाई भी थी, तो वो तमाम की तमाम जैली थी, उनमें कोई भी सोने की चेन नहीं थी। काशिफ ज़मीर की ज़मानत हो जाती है और तुर्क अदाकार से फ़्रॉड के इल्ज़ाम में जो मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद दीगर मुकदमात भी दर्ज होते हैं जिसमें यह भी इंकशाफ होता है कि वो किराए की गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है और कई रेंट ए कार वालों के उसने पैसे अदा करने हैं जो गाड़ियों की किराए के मद में थे। उसके बाद काशिफ ज़मीर दोबारा रिहा के बाहर आता है और उसका फिर वही एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आफरीन है, मैं क्या कहूँ उन अपने यूट्यूबर्स को कि जो जाते हैं काशिफ ज़मीर की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं और वो हर इंटरव्यू में अब ये इंकशाफ करता है, ये दावा करता है कि वो बहुत जल्द सलमान ख़ान को पाकिस्तान लेकर आ रहा है, और इसी अट्रैक्शन में लोग उसके इंटरव्यूज़ भी करते हैं। रजब भट्ट के हवाले से जब एक संगीन मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसकी वजह से रजब भट्ट को पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा, तो काशिफ ज़मीर का एक बड़ा ही बयान सामने आता है कि जिसमें वो ऐसे नामुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल करता है कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। रजब भट्ट की दोस्ती में बजाय इसके कि वो उसके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, लेकिन जोश जज्बात में वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर गया कि जो रजब भट्ट के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। दूसरी जानब जो कुछ दिखाया जा रहा है टिकटॉक पर, असल में ऐसी हकीकत कोई नहीं। हमें काशिफ ज़मीर से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा काशिफ ज़मीर से तल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने उन व्यूअर्स को ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप जो दिखावा है, जो एक शौक़ी है, उन चीज़ों से अट्रैक्ट ना हो। ये जो सोने की चेनें पहनी है, ठीक है, वो बड़ा एक अपने इंटरव्यूज़ में कहता है कि जी मेरा ज़ाती है, मैं किसी के बाप की थोड़ी पहनता हूँ। बात ठीक कर रहा है कि उसका एक ज़ाती फेल है, वो चाहे जैली पहने चाहे असली पहने, हमें उससे सरोकार नहीं, लेकिन खुदारा आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट ना हों। आप तकरीबात में जिस तरह सेल्फियाँ बना रहे हैं, जिस तरह वीडियोस बना रहे हैं, अक्सर देखने में आया ख़वातीन जो हैं बड़ी अट्रैक्ट हो रही होंगी और वो जनाब दौड़ दौड़ के उसके साथ तस्वीर भी बनाती हैं, उसके साथ वीडियोस भी बनाती हैं, सिर्फ इस मामले में कि जी उसने सोने की चेनें पहनी हुई हैं, और ये चीज़ कि जी वो तो सलमान ख़ान को पाकिस्तान ला रहा है, कभी संजय दत्त को पाकिस्तान ला रहा है, और ये दावे
آج تک دعوے ہی ہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بہت اتھینٹک بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب زدگان کا معاملہ آتا ہے تو کاشف ضمیر KPK کے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں چودھری ٹیکسٹائل ملز کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا آج تک اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وہ 1 کروڑ روپیہ ادا بھی کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ سب باتیں کیمرے کے سامنے بھی ہوئی ہیں، ریکارڈ پہ بھی موجود ہیں، وہ ویڈیوز بھی آج تک موجود ہیں، لیکن وہ 1 کروڑ روپیہ کس نے کس کو دیا آج تک کوئی پتہ نہیں۔ یہ سارے حربے صرف ایک جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اور اب جو یہ واقعہ سامنے آیا ہے، جو محکمہ پولیس ہے وہ تو آلریڈی اس پر الزامات کی بھرمار ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پولیس افیسر کسی نہ کسی الزام میں کی زد میں ہی رہتا ہے، لیکن اب پولیس کیا اتنی ڈی گریڈ ہو گئی ہے کہ وہ جو کانسٹیبل آن ڈیوٹی ہے اس کو بھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ وہ محکمے کے لیے کتنی بدنامی کا باعث بنے گا کہ اب پولیس اہلکار وردیوں میں ٹرے اٹھا کر اور پیسے اٹھا کر وہ جناب شادی بیاہوں پہ لٹانے کے لیے ایک سہولت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ یہ چیز محکمہ پولیس کے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث ہے، گو کہ یہ ایکٹ اس کانسٹیبل کا ہے، لیکن چونکہ وہ باوردی تھا اور اس میں لاہور پولیس کی یہ کافی بدنامی ہے کہ ایک پولیس اہلکار جو آن ڈیوٹی ہے، وہ کوئی نوکری سے نہیں نکلا ہوا، آپ نے DIG صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی سن لیا ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرتا تھا تو وہ کاشف ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا تھا اور کاشف ضمیر کے ساتھ بطور سیکیورٹی گارڈ وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ جتنا ٹائم وہ کاشف ضمیر کے ساتھ گزارتا تھا اس ٹائم کے عوض اس کو پیسے دیے جاتے تھے، اور وہ ان شوخیوں میں ان جو ایک روشنیاں آپ کو نظر آتی ہیں مختلف تقریبات میں، وہ اس اٹریکشن میں مبتلا رہتا تھا، کیونکہ اس کو VIP لوگوں سے ملنے کا موقع بھی مل جاتا تھا کاشف ضمیر کی بدولت۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کاشف ضمیر نے اپنے تعلقات بہت اعلیٰ قسم کے لوگوں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، اس میں سرکاری لوگ بھی ہیں اور اس میں غیر سرکاری لوگ بھی ہیں، اور اس کی گاڑیاں آج بھی ہر روز چینج ہوتی ہیں۔ آپ اکثر اس کے ٹک ٹاک میں دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس کے پاس ہر دوسرے دن ایک نئی لینڈ کروزر بھی ہوتی ہے۔ وہ لینڈ کروزر کہاں سے آتی ہیں، وہ کن کی ہوتی ہے، وہ بات بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اگر میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو وہ معاملات پھر ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں لاہور پولیس حکام سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے پولیس اہلکار جو محکمے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، ضروری نہیں وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ان سے کوئی بھی انلیگل ایکٹ ہو رہا ہے، انہیں ایک دفعہ عبرت کا نشان ضرور بنائیں، تاکہ اب نیکسٹ کوئی ایک نیا ٹک ٹاکر یہ ایکٹ کرنے سے پہلے ضرور سوچے۔ اور کاشف ضمیر جو ہے وہ خود تو اب اس تھوڑی سی مصیبت میں وہ خود بھی آئے گا، لیکن اپنا دکھاوا دکھانے کے لیے وہ اس کانسٹیبل کا سر لے کے آیا۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔